یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیا اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ سن آئے آسمان اور کان لگا آئے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بدکرداری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں۔ وہ ویران ہے گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے، جیسے جھونپڑی پاکستان میں اور چھپر ککڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہو۔ اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور امورا کی مانند ہو جاتے۔ آئے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو۔ آئے امورا کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیاں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوئے تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیووں کی حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ تیری چاندی میل ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا، تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے۔ وہ یتیموں کا انصاف کرنے اور بیووں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا، اور اس رانگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ اس کے بعد تو راست باز بستی
اور وفادار آبادی کہلائے گی۔ صیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے راست بازی کے باعث نجات پائیں گے، لیکن گنہگار اور بدکردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہو گئے، اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں، اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوکھ جائے۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا۔ وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ یسایہ 2 باب۔ وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا میں دیکھی، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا، اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ ڈالیں گے، اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ آئے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں۔ تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا، اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں، اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے، اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں، اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے، اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سبب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی ذلیل ہوتا ہے، اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا۔ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی، اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا۔ اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا، اور وہ پست کیے جائیں گے، اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں، اور بسن کے سب بلوتوں پر، اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند ٹیلوں پر، اور ہر ایک اونچے برج پر، اور ہر ایک فسیلی دیوار پر، اور ترسیس کے سب جہازوں پر، غرض ہر ایک خوشنما منظر پر، اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا، اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی، اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا، اور تمام بت بالکل فنا ہو جائیں گے، اور جب خداوند اٹھے گا تو زمین کو شدت سے ہلائے تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے۔ اس لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائی ہیں چھچندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خلاف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں کے غاروں اور ناہوار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائے۔ پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ یسایہ 3 باب۔ کیونکہ دیکھو خداوند رب الافواج یروشلم اور یہودا سے سہارا اور تکیہ، روٹی کا تمام سہارا اور
پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا، یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو، قاضی اور نبی کو، فالگیر اور کہن سال کو، 50 کے سرداروں اور عزت داروں اور صلاح کاروں اور ہوشیار کاریگروں اور ماہر جادوگروں کو، اور میں لڑکوں کو ان کے آگے سردار بناؤں گا، اور ننھے بچے ان پر حکمرانی کریں گے۔ لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسایہ پر ستم کرے گا، اور بچے بوڑھوں کی اور رذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے۔ جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو پوشاک والا ہے، آ تو ہمارا حاکم ہو اور اس اجلے دیس پر قابض ہو جا، اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوگا، کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا۔ مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناؤ، کیونکہ یروشلم کی بربادی ہو گئی اور یہودا گر گیا، اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں، اور اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کریں۔ ان کے منہ کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے، وہ اپنے گناہوں کو صدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں۔ ان کی جانوں پر واویلا ہے، کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلائے لاتے ہیں۔ راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے۔ شریروں پر واویلا ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔ میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں۔ آئے میرے لوگوں، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں۔ خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے۔ خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ تم ہی ہو جو پاکستان چٹ کر گئے ہو، اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہے۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو۔ خداوند فرماتا ہے، چونکہ سیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند سیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہودا ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ اس دن خداوند ان کے خلخال کی ذبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا، اور آویزے اور پینٹیاں اور نقاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور عطردان اور تعویذ اور انگوٹھیاں اور نتھ اور نفیس پوشاکیں اور اوڑھنیاں اور دوپٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برقعے بھی۔ اور یوں ہوگا کہ خوشبو کی ایک سراہٹ ہوگی اور پٹکے کے بدلے رسی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چند لاپن اور نفیس لباس کے عوض ٹاٹ اور حسن کے بدلے داغ۔ تیرے بہادر تیگ ہو جائیں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے۔ اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجاڑ ہو کر خاک پر بیٹھے گی۔ یسایہ 4 باب۔ اس وقت 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہے گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنے گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت اور شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا، مقدس کہلائے گا۔ جب خداوند سیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا، تب خداوند پھر کوہ سیون کے
ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گاہ اور پناہ کی جگہ ہو۔ یسایہ 5 باب۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت کہوں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب آئے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا۔ اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میں نہ برسائیں۔ سو رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ جگہ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے بسیں۔ رب الفاظ نے میرے کان میں کہا، یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے عالیشان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے، کیونکہ 15 بیگھے پاکستان سے فقط ایک بات میں حاصل ہوگی اور ایک خمر بیج سے ایک ایفا غلہ۔ ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے، اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربط اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں، لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے کہ اس کے ہاتھوں کی کاریگری پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں۔ پس پتال اپنی ہوس بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا پھاڑتا ہے، اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوائی اور جو کوئی ان میں فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے، اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا، اور مغروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی، لیکن رب الفاظ عدالت میں سر بلند ہوگا اور خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی۔ تب برے گویا اپنی چراگاہوں میں چریں گے اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے۔ ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بدکرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشورت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانیں۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور
اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں، جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراض ٹھہراتے ہیں۔ بس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی جڑ بسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے رب الفاظ کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا۔ اس لیے خداوند کا قہر اس کے لوگوں پر بھڑکا اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا، چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلاظت کی مانند پڑی ہیں۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے، نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگے گا نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، ان کے گھوڑوں کے سم چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہوں گی، اور وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے۔ ہاں، وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے، وہ گرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرا اور تنگ حالی ہے، اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریک ہو جاتی ہے۔ یسایہ 6 باب۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاظ ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا اور مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس نے فرمایا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں، تو ان لوگوں کے دلوں پر چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ تب میں نے کہا، اے خداوند، یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا، جب تک بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے، اور گھر بے چراغ نہ ہوں، اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے، اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں، اور اگر اس میں 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بسم کیا جائے گا، لیکن وہ بتون اور بلوت کی مانند ہوگا کہ باوجود یہ کہ وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹنڈ بچ رہتا ہے، سو اس کا ٹنڈ ایک مقدس تخم ہوگا۔
یوسیا 7 باب۔ اور شاہ یہودا آخذ بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فتح بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی کہ آرام افرایم کے ساتھ متحد ہے، پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ تب خداوند نے یوسیا کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یا شوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخذ سے ملاقات کر، اور اسے کہہ خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو۔ ان لکٹیوں کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے یعنی آرامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ آرام اور افرایم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رکھنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں بلکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آرام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا، اور دمشق کا سردار رزین اور 65 برس کے اندر افرایم ایسا کاٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افرایم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا، اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، آئے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، اور دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔ خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ دادا کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرایم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے آس سرے پار سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زبوروں کو سسکار کر بلائے گا، سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کی دراڑوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراگاہوں میں چھا جائیں گے۔ اسی روز خداوند اس اسرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا، یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا، اور اسے داڑھی بھی کھرچی جائے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور 2 بھیڑیں پالے گا، اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا۔ اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپے کے طاقتستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ لوگ تیر اور کمانیں لے کر وہاں آئیں گے، کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پر ہوگا، مگر ان سب پہاڑیوں پر جو کدالی سے کھودی جاتی تھیں، جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چڑھے گا، لیکن وہ گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراگاہ ہوں گی۔ یوسیا 8 باب۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ، مہیر شالال ہاش بز کے لیے
اور 2 دیانتدار گواہوں کو یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن یبریکا کو شاہد بنا۔ اور میں نبیہ کے پاس گیا، سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شالال ہاشباز رکھ، کیونکہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، دمشق کا مال اور سامریا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ پھر خداوند نے مجھ سے فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی۔ وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت آئے ایمانویل چھپ جائے گی۔ آئے لوگوں دھوم مچاؤ پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے، اور آئے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو، کمر باندھو پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہو جائیں گے، تم مضبوط بنو اور باطل ہوگا، تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا، تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو۔ اور وہ ایک مقدس ہوگا، لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر، اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا۔ ان میں سے بتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ دیکھ، میں ان لڑکوں سمیت جو خداوند نے مجھے بخشے، رب الافواج کی طرف سے جو کوہ سیون میں رہتا ہے، بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں۔ اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسوں نگروں کو کی جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو، کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی، تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور ناگہاں تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت، اندھو اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے۔ یسایہ 9 باب۔ لیکن اندو گہن کی تیرگی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے آسا کو ایسا توڑا ہے
جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا، اور سب لوگ معلوم کریں گے، یعنی بنی افراہیم اور اہل سامریا جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئیں پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی عمارت بنائیں گے، گولر کے درخت کاٹے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے۔ اس لیے خداوند رزین کی مخالف گروہوں کو ان پر چڑھا لائے گا اور ان کے دشمنوں کو خود مسلح کرے گا۔ آگے آرامی ہوں گے اور پیچھے فلسطی، اور وہ منہ پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے، تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الفاظ کے طالب نہ ہوئے۔ اس لیے خداوند اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گا۔ بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے، اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہی دم ہے، کیونکہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں ان سے خطا کاری کراتے ہیں، اور ان کے پیرو نگلے جائیں گے۔ پس خداوند ان کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا، اور وہ ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر کبھی رحم نہ کرے گا، کیونکہ ان میں ہر ایک بے دین اور بد کردار ہے، اور ہر ایک منہ حماقت اگلتا ہے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے، کیونکہ شرارت آگ کی طرح جلاتی ہے، وہ خس و خار کو کھا جاتی ہے، بلکہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں میں شعلہ گن ہوتی ہے، اور وہ دھوئیں کے بادل میں اوپر کو اڑ جاتی ہے۔ رب الفاظ کے قہر سے یہ ملک جلایا گیا ہے، اور لوگ ایندھن کی مانند ہے، کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا، اور کوئی دہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا، اور وہ بائیں طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا، منسی افراہیم کا اور افراہیم منسی کا، اور وہ مل کر یہودا کے مخالف ہوں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ یسایہ 10 باب۔ ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے کرتے ہیں، اور ان پر جو ظلم کی روبکاریں لکھتے ہیں، تاکہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کریں، اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لیں، اور بیواؤں کو لوٹیں، اور یتیم ان کا شکار ہوں۔ سو تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کرو گے؟ تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے؟ اور تم اپنی شوکت کہاں رکھ چھوڑو گے؟ وہ قیدیوں میں گھسیں گے اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس، جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے۔ میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا، اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا قہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے، اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی مانند لتاڑے، لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ ایسا کرے، بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے
اور بہت سی قوموں کو کاٹ ڈالے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے عمرا سب کے سب بادشاہ نہیں؟ کیا کلنو کرکمس کی مانند نہیں ہے، اور حماد ارفاد کی مانند نہیں، اور سامریہ دمشق کی مانند نہیں ہے؟ جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مملکتیں حاصل کی، جن کی کھودی ہوئی مورتیں یروشلم اور سامریہ کی مورتوں سے کہیں بہتر تھیں، کیا جیسا میں نے سامریہ سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یروشلم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا؟ لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنا سب کام کر چکے گا، تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے سمرا کی اور اس کی بلند نظری اور گھمنڈی کی سزا دوں گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے، کیونکہ میں دانش مند ہوں۔ ہاں، میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے، اور میں نے جنگی مرد کی مانند تخت نشینوں کو اتار دیا، اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا، اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو متروک پڑے ہوں سمیٹ لے، ویسے ہی میں ساری زمین پر قابض ہوا، اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہچہائے۔ کیا کلہاڑا اس کے روبرو جو اسے کاٹتا ہے لافزنی کرے گا؟ کیا آرا کش کے سامنے شیخی مارے گا؟ گویا آسا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے۔ اس سبب سے خداوند رب الافواج اس کے فربا جوانوں پر لاغری بھیجے گا، اور اس کی شوکت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی مانند بھڑکائے گا، بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا، اور اس کا قدوس ایک شعلہ ہوگا، اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا، اور اس کے بان اور باغ کی خوش نمائی کو بالکل نیست و نابود کر دے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو غش کھائے، اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکا بھی ان کو گن کر لکھ لے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے بچ رہیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توقع کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدا قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ آئے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں، تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا۔ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے اے میرے لوگو جو سیون میں بستے ہو، اسور سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے، لیکن تھوڑی ہی دیر سے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا، اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کی تسکین ہوگی، کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا، اس کا عصا سمندر پر ہوگا، ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جو مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ وہ ایات میں آیا ہے مجنون میں سے ہو کر گزر گیا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے، وہ گھاٹی سے پار گئے، انہوں نے جبا میں رات کاٹی، راما ہراسان ہے، جبا ساؤل بھاگ نکلا ہے۔ آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار، آئے مسکین انوت اپنی آواز لیس کو سنا، مدمینہ چلا نکلا، جمیم کے رہنے والے نکل گئے بھاگے، وہ آج کے دن
طوب میں خیمہ زن ہوگا۔ تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلم پر ہاتھ اٹھا کر دمکائے گا۔ دیکھو خداوند رب الفاظ ہیبتناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، قد اور کاٹ ڈالے جائیں گے اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ یسایہ 11 باب۔ اور یسی کے تنے سے ایک پومپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک 12 ورش شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مسلط اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر، بچہ اور پلا ہوا بیل مل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بال کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بال میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ زر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہے اسور اور مصر اور فتروس اور کوش اور الام اور سنار اور حمات اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے، اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ تب بنی افراہیم میں حسد نہ رہے گا، اور بنی یہودا کے دشمن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ بنی افراہیم بنی یہودا پر حسد نہ کریں گے، اور بنی یہودا بنی افراہیم سے کینہ نہ رکھیں گے، اور وہ مغرب کی طرف فلسطینیوں کے کندھوں پر جھپٹیں گے، اور وہ مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے، اور ادوم اور مواب پر ہاتھ ڈالیں گے، اور بنی امون ان کے فرما بردار ہوں گے۔ تب خداوند بحر مصر کی خلیج کو بالکل نیست کر دے گا، اور اپنی باد سموم سے دریائے فرات پر ہاتھ چلائے گا، اس کو 7 نالے کر دے گا، اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پہنے ہوئے پار چلے جائیں گے، اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں سے بچ رہیں گے ایک ایسی شاہراہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے۔ یسایہ 12 باب۔ اور اس وقت تو کہے گا آئے خداوند میں تیری ستائش کروں گا، اور اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یا یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے، اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو، اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ آئے سیون کی بسنے والی
تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ یسایہ 13 باب۔ بابل کی بابت بار نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا۔ تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو، ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں، خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، اور وہ ہراسان ہوں گے، جانکنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زے کی حالت میں۔ وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو، خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گنہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے۔ کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور میں مغروروں کا غرور نیست اور ہیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا۔ میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو اوفیر کے کندن سے بھی کامیاب بناؤں گا۔ اس لیے میں آسمانوں کو لرزا دوں گا، اور رب الافواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی۔ اور یوں ہوگا کہ وہ کھدیڑے ہوئے آہو اور لاوارث بھیڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا، اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا۔ ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدا جائے گا، اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے۔ ان کے گھر لوٹ جائیں گے، اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوگی۔ دیکھو، میں مادیوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کروں گا، جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کی کمانیں جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی، اور وہ شیر خواروں پر ترس نہ کھائیں گے، اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے۔ اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کشتیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور امورا کی مانند ہو جائے گا، جن کو خدا نے الٹ دیا۔ وہ اب تک آباد نہ ہوگا، اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے، اور وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے، اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے۔ وہاں شتر مرغ بسیں گے، اور جگمانس وہاں ناچیں گے، اور گیدڑ ان کے عالی شان مکانوں میں، اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔ اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا۔ یسایہ 14 باب۔ کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا، اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا، اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے، اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے، اور اسرائیل کا گھرانہ
خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا، کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا۔ خداوند نے شریروں کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا آسا توڑ ڈالا، وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا۔ ساری زمین پر آرام و آسائش ہے، وہ یکا یک گیت گانے لگتے ہیں۔ ہاں، سنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا۔ پاتال نیچے سے تیرے سبب سے چنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے۔ وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے، وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے، کیا تو بھی ہماری مانند عاجز ہو گیا؟ تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں۔ تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی۔ تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ آئے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ آئے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند بنوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتار جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دی، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں؟ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی گور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گڑھے کے پتھروں پر گرے ہیں، اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو۔ تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی رعیت کو قتل کیا۔ بدکرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا، اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو، تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روئے زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں، کیونکہ رب الفاظ فرماتا ہے، میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کاٹ ڈالوں گا۔ خداوند کا فرمان ہے، رب الفاظ فرماتا ہے، میں اسے خار پشت کی میراث اور تالاب بناؤں گا اور میں اسے فنا کے جھاڑو سے صاف کر دوں گا۔ رب الفاظ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ میں اپنے ہی ملک میں اصول کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں کو اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا، تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے ٹلے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الفاظ نے ارادہ کیا ہے، کون اسے باطل کرے گا؟ اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا؟
جس سال آخذ بادشاہ نے وفات پائی اسی سال یہ بار نبوت آیا، آئے کل فلسطین تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹھ ٹوٹ گیا، کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑانے والا آتشی سانپ ہوگا۔ تب مسکینوں کے پلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے، پر میں تیری جڑ کال سے برباد کروں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ آئے پھاٹک تو واویلا کر، آئے شہر تو چلا، آئے فلسطین تو بالکل گداز ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ اس وقت قوم کے قاصدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خداوند نے سیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے۔ یسایہ 15 باب۔ مواب کی بابت بار نبوت۔ ایک ہی رات میں آرے مواب خراب و نابود ہو گیا، ایک ہی رات میں کیرے مواب خراب و نیست ہو گیا۔ بیت اور دبون اونچے مقاموں پر رونے کے لیے چڑھ گئے، نبو اور مدبا پر اہل مواب واویلا کرتے ہیں۔ ان سب کے سر منڈائے گئے اور ہر ایک کی داڑھی کاٹی گئی۔ وہ اپنی راہوں میں ٹاٹ کا کمر بند باندھتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زار زار روتے ہیں۔ حسبون اور الیالہ واویلا کرتے ہیں، ان کی آواز یہاں تک سنائی دیتی ہے۔ اس پر مواب کے مسلح سپاہی چلا چلا کر روتے ہیں، اس کی جان اس میں تھرتھراتی ہے۔ میرا دل مواب کے لیے فریاد کرتا ہے، اس کے بھاگنے والے زگر تک، اجلت شلیشیا تک پہنچے۔ ہاں، وہ لوہیت کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑھ جاتے اور حور و نائم کی راہ میں ہلاکت پر واویلا کرتے ہیں، کیونکہ نمریم کی نہریں خراب ہو گئیں، کیونکہ گھاس کملا گئی اور سبزہ مرجھا گیا اور رویدگی کا نام نہ رہا۔ اس لیے وہ فراوان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور ذخیرہ جو انہوں نے رکھ چھوڑا تھا بیت کی ندی کے پار لے جائیں گے، کیونکہ فریاد مواد کی سرحدوں تک اور ان کا نوحہ اجلائم تک اور ان کا ماتم بریام تک پہنچ گیا، کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں۔ میں دیمون پر زیادہ مصیبت لاؤں گا، کیونکہ اس پر جو مواب میں سے بچ کر بھاگے گا، اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا۔ یسایہ 16 باب۔ سلا سے بیابان کی راہ، دختر سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو، کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر مواب کی بیٹیاں آوارہ پرندوں اور ان کے پراگندہ بچوں کی مانند ہوں گی۔ صلاح دو، انصاف کرو، اپنا سایہ دوپہر کو رات کی مانند بناؤ، جلا وطنوں کو پناہ دو، فراریوں کو حوالے نہ کرو۔ میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں، تو مواب کو غارت گروں سے چھپا لے، کیونکہ ستمگر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے۔ یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمے میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ ہم نے مواب کے گھمنڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کا تکبر اور گھمنڈ اور قہر بھی سنا ہے، اس کی شیخی ہیچ ہے۔ سو مواب واویلا کرے گا، مواب کے لیے ہر ایک واویلا کرے گا۔ کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہ حالی میں ماتم کرو گے، کیونکہ حسبون کے کھیت سوکھ گئے۔ قوموں کے سرداروں نے سما کی تاک کی مہربانی میں بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا، وہ لذیذ تک بڑھی،
وہ جنگل میں بھی پھیلی، اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں، وہ دریا پار گزری، پس میں یعیز کے آہو نالا سے سمبا کی طاق کے لیے جاری کروں گا۔ آئے حسبون، آئے الیالہ، میں تجھے اپنے آنسوؤں سے ترک کر دوں گا، کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور غلے کی فصل کی غوغائی جنگ نے آ لیا، اور شادمانی چھین لی گئی، اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی، اور پاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا۔ پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے۔ میں نے انگور کی فصل کے غوغا کو موقوف کر دیا ہے، اس لیے میرا اندرون مواب پر اور میرا دل کیر حارس پر بربت کی مانند فغان خیز ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جب مواب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے، بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے، تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا، پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں، مواب کی شکست اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی، اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے، اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے۔ یسایہ 17 باب۔ دمشق کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، دمشق اب تو شہر نہ رہے گا، بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا۔ ارویر کی بستیاں ویران ہیں، اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی۔ وہ وہاں بیٹھیں گے، اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا، اور افراہیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا۔ دمشق اور آرام کے بقیے سے سلطنت جاتی رہے گی۔ رب الفاظ فرماتا ہے، جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا وہی ان کا ہوگا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی، اور اس کا چربی دار بدن دبلا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کاٹ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے، بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائیم کی وادی میں خوشہ چینی کرے۔ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا، جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے، یعنی 2-3 دانے چوٹی کی شاخ پر، 4-5 پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا، اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی، اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا، اور اپنی دستکاری یعنی یسرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مکانات کی مانند ہوں گے، جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے، اور وہاں ویرانی ہوگی، چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا۔ اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے، اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے۔ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، اور امتوں کا دعویٰ بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے۔ امتیں سیلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی، پر وہ ان کو ڈانٹے گا، اور وہ دور بھاگ جائیں گی، اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے، اور اس گرد کی مانند جو بگولے میں چکر کھائے رگیدی جائیں گی۔ شام کے وقت تو ہیبت ہے، صبح ہونے سے پیشتر وہ نابود ہیں۔ یہ ہمارے غارت گروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بکرا ہے۔ یسایہ اس کا 18 باب۔ پروں کے پھڑپڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے، جو دریا کی راہ سے بروئی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے،
آئے تیز رفتار ایلچیو، اس قوم کے پاس جاؤ جو زوراور اور خوبصورت ہے، اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک مہیب ہے، ایسی قوم جو زبردست اور فتح یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے۔ آئے جہان کے تمام بشندوں اور آئے زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی مانند اور موسم درو کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا، کیونکہ فصل سے پیشتر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے پر ہوں تو وہ ٹہنیوں کو ہنسوے سے کاٹ ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاخوں کو چھانٹ دے گا، اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہے گی، اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے، اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے۔ اس وقت رب الفاظ کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زوراور اور خوبصورت ہے، اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک مہیب ہے، اس قوم سے جو زبردست اور ظفر یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے، ایک ہدیہ رب الفاظ کے نام کے مکان پر جو کوہ سیون سے پہنچایا جائے گا۔ یسایہ 19 باب۔ مصر کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزہ ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا۔ ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبے کو فنا کر دوں گا، اور وہ بتوں اور افسونگروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے، پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الفاظ کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بید اور نئے مرجھا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارے کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تب ماہی گیر ماتم کریں گے، اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بےتاب ہو جائیں گے، اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ ہوں گے۔ زون کے شہزادے بالکل احمق ہیں، فرعون کے سب سے دانش مند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ پس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانش مندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الفاظ نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے۔ زون کے شہزادے احمق بن گئے ہیں، نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا، اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو قے کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے۔ اس وقت رب الفاظ کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے، ہیبت زدہ اور ہراسان ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا، ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا۔ اس ارادہ کے سبب سے
جو رب الفاظ نے ان کے خلاف کر رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کانانی زبان بولیں گے اور رب الفاظ کی قسم کھائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الفاظ کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستمگروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا، اور وہ ان کو رہائی دے گا، اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا، اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزاریں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ خداوند رب الفاظ ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔ یسایہ 20 باب۔ جس سال سرجون شاہ اسور نے ترنان کو اشدود کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا، اس وقت خداوند نے یسایہ بن آموز کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا، جس طرح میرا بندہ یسایہ 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچنبھا ہو، اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلا وطنوں کو، کیا بوڑھے کیا جوان، برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا۔ تب وہ ہراسان ہوں گے اور کوش سے جو ان کی امیدگاہ تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت اس ساحل کے باشندے کہیں گے، دیکھو ہماری امیدگاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے بچ جائیں، پس ہم کس طرح رہائی پائیں۔ یسایہ 21 باب۔ دشت دریا کی بابت بار نبوت۔ جس طرح جنوبی گردباد زور سے چلا آتا ہے، اسی طرح وہ دشت سے اور مہیب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے۔ ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی، دغاباز دغابازی کرتا ہے اور غارت کرتا ہے، آئے اعلام چڑھائی کر، آئے مادی محاصرہ کر۔ میں وہ سب کرانا جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں، سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد ذہ میں تڑپتا ہوں۔ میں ایسا ہراساں ہوں کہ سن نہیں سکتا، میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا۔ میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکا یک مجھ پر غالب آ گیا۔ شفق شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ دسترخوان بچھایا گیا، نگہبان کھڑا کیا گیا، وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ اٹھو اے سردارو، سپر پر تیل ملو، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ جا نگہبان بٹھا۔ وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے۔ اس نے سوار دیکھے جو 2 آتے تھے اور گدھوں اور اونٹوں پر سوار، اور اس نے بڑے غور سے سنا۔ تب اس نے شیر کی سی آواز سے پکارا، اے خداوند، میں اپنی دیدگاہ پر
تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہرے کی جگہ پر کاٹی، اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں۔ پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں بالکل ٹوٹی پڑی ہیں۔ آئے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیان کے غلے، جو کچھ میں نے رب الافواج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہہ دیا۔ دوما کی بابت بارے نبوت۔ کسی نے مجھ کو شاعر سے پکارا کہ آئے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ آئے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ نگہبان نے کہا، صبح ہوتی ہے اور رات بھی، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، تم پھر آنا۔ عرب کی بابت بارے نبوت۔ آئے ددانیوں کے قافلوں، تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو گے۔ وہ پیاسے کے پاس پانی لائے، تیما کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے۔ یسایہ 22 باب۔ رویا کی وادی کی بابت بارے نبوت۔ اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھیوں پر چڑھ گئے؟ آئے پرشور اور غوغائی شہر، آئے شادمان بستی، تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے۔ تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے، ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا۔ جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب، بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے، اسیر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا، میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار روؤں گا۔ میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی۔ کیونکہ خداوند رب الافواج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی اور بے قراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پہنچانے کا دن ہے، کیونکہ ایلام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا، اور کھیر نے سپر کا غلاف اتار دیا، اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں، اور سواروں نے پھاٹک پر صف آرائی کی، اور یہودا کا نقاب اتارا گیا، اور تو اب دشت محل کے صلاح خانوں پر نگاہ کرتا ہے، اور تم نے داؤد کے شہر کے رکھنے دیکھے کہ بے شمار ہیں، اور تم نے نیچے کے حوض میں پانی جمع کیا، اور تم نے یروشلم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا، تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو، اور تم نے پرانے حوض کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے درمیان ایک اور حوض بنایا، لیکن تم نے اس کے پانی پر نگاہ نہ کی، اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدبیر کی متوجہ نہ ہوئے۔ اور اس وقت خداوند رب الافواج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا، لیکن دیکھو، خوشی اور شادمانی، گائے بیل کو ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا، اور گوشت خوری اور مے نوشی کے آؤ کھائیں اور پئیں، کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ اور رب الافواج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بدکرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے، جا اور کہہ، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے، بلندی پر اپنی گود تراشتا ہے، اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھداتا ہے؟ دیکھ، آئے زبردست، خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا،
وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا، مگر تو مرے گا اور تیری حشمت کے رتھ وہیں رہیں گے۔ آئے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی، اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا۔ ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا، اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاقیم بن ہلکیہ کو بلاؤں گا، اور میں تیرا خلعت اسے پہناؤں گا، اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا، اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، اور میں اس کو کھوٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا، اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل اولاد اور سب چھوٹے بڑے برتن پیالوں سے لے کر کرابوں تک سب کو اسی سے منسوب کریں گے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اس وقت وہ کھوٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی، اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی، اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ یسایہ 23 باب۔ سور کی بابت بار نبوت۔ آئے ترسیس کے جہازوں واویلا کرو، کیونکہ وہ اجڑ گیا، وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں۔ قدیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے۔ آئے ساحل کے باشندوں، جن کو سیدانی سوداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے، خاموش رہو۔ سمندر کے پار سے سہور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی، سو وہ قوموں کی تجارت گاہ بنا۔ آئے سیدا تو شرما، کیونکہ سمندر نے کہا، سمندر کی گڑی نے کہا، مجھے درد ذہ نہیں لگا، اور میں نے بچے نہیں جنے، میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کنواریوں کی پرورش نہیں کرتی ہوں۔ جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے۔ آئے ساحل کے باشندوں، تم زار زار روتے ہوئے ترسیس کو چلے جاؤ۔ کیا یہ تمہاری شادمان بستی ہے جس کی ہستی قدیم سے ہے؟ اسی کے پاؤں اسے دور دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں رہے۔ کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بخش ہے، جس کے سوداگر عمراء اور جس کے بیوپاری دنیا بھر کے عزت دار ہیں؟ رب الفاظ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری حشمت کے گمانڈ کو نیست کرے اور دنیا بھر کے عزت داروں کو ذلیل کرے۔ آئے دختر ترسیس، دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا، اب کوئی بند باقی نہیں رہا۔ اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے مملکتوں کو ہلا دیا۔ خداوند نے کنعان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے قلعے مسمار کیے جائیں، اور اس نے کہا، آئے مظلوم کنواری دختر سیدا، تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی۔ اٹھ قطیم میں چلی جا، تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا۔ کسلیوں کے ملک کو دیکھ، یہ قوم موجود نہ تھی۔ اسور نے اسے بیابان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا۔ انہوں نے اپنے برج بنائے، انہوں نے اس کے محل غارت کیے اور اسے ویران کیا۔ آئے ترسیس کے جہازوں، واویلا کرو، کیونکہ تمہارا قلعہ اجاڑا گیا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ سور کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق 70 برس تک فراموش ہو جائے گا، اور 70 برس کے بعد سور کی حالت فاشا کے گیت کے مطابق ہوگی۔ آئے فاشا، تو جو فراموش ہو گئی ہے بربت اٹھا لے، اور شہر میں پھرا کر راگ کو چھیڑ اور بہت سی غزلیں گا کہ لوگ تجھے یاد کریں۔ اور 70 برس کے بعد یوں ہوگا کہ خداوند سور کی خبر لے گا، اور وہ اجرت پر جائے گی اور روئے زمین پر کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی، لیکن اس کی
تجارت اور اس کی اجرت خداوند کے لیے مقدس ہوگی، اور اس کا مال نہ ذخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع رہے گا، بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پوشاک پہنے۔ یسایہ 24 باب۔ دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے، اور یوں ہوگا کہ جیسے ریا کا حال ویسے ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا، جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا۔ زمین بالکل خالی کی جائے گی اور باشدت غارت ہوگی، کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے۔ زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہاں بیتاب اور پژمردہ ہوتا ہے۔ زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں۔ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی، کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا۔ اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے، اور اسی لیے زمین کے لوگ بھسم ہوئے اور تھوڑے سے آدمی بچ گئے۔ نئی میں غمزدہ اور طاق پژمردہ ہے، اور سب جو دلشاد تھے آہ بھرتے ہیں۔ ڈھولکوں کی خوشی بند ہو گئی، خوشی منانے والوں کا غول و شور تمام ہوا۔ بربت کی شادمانی جاتی رہی، وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے، پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی۔ سنسان شہر ویران ہو گیا، ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ میں کے لیے بازاروں میں واویلا ہو رہا ہے، ساری خوشی پر تاریکی چھا گئی۔ ملک کی عشرت جاتی رہی، شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے، اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیے گئے، کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے، جیسے انگور توڑنے کے بعد خوشہ چینی۔ وہ اپنی آواز بلند کریں گے، وہ گیت گائیں گے، خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے۔ پس تم مشرق میں خداوند کی اور سمندر کے جزیروں میں خداوند کے نام کی جو اسرائیل کا خدا ہے تمجید کرو۔ انتہائی زمین سے نغموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے، جلال و عظمت صادق کے لیے۔ پر میں نے کہا میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا، مجھ پر افسوس۔ دغا بازوں نے دغا کی، ہاں دغا بازوں نے بڑی دغا کی۔ آئے زمین کے باشندے، خوف اور گڑا اور دام تجھ پر مسلط ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گڑے میں گرے گا، اور جو گڑے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا، کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ زمین بالکل اجڑ گئی، زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہرائی گئی۔ وہ متوالے کی مانند ڈگمگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی، کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا۔ وہ گر گئی اور پھر نہ اٹھے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا، اور وہ ان قیدیوں کی مانند جو گڑھے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے، اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے، اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی۔ اور جب رب الفاظ کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا، تو چاند مضطرب اور سورج شرمندہ ہوگا۔ یسایہ 25 باب۔ آئے خداوند تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں،
کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا، ہاں فصیلدار شہر کو کھنڈر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کہ شہر نہ رہا، وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے، اور ہیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا، کیونکہ تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا، اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہوگی، تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا، اور جس طرح ابر کے سایہ سے گرمی نیست ہوتی ہے، اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا۔ اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں، ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے، کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا۔ اور مواب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے، اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا، اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا، اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔ یسایہ 26 باب۔ اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا۔ تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے، کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا، بلند شہر کو زیر کیا، اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا، وہ پاؤں تلے روندا جائے گا، ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے صادق کی راہ راستی ہے۔ تو جو حق ہے صادق کی راہبری کرتا ہے، ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے خداوند ہم تیرے منتظر رہے۔ ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے پر وہ صداقت نہ سیکھے گا، راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ آئے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے پر وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرمسار ہوں گے، بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی۔ آئے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ آئے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے۔ اے خداوند
تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے، تو ہی ذو الجلال ہے، تو ہی نے ملک کی حدود کو بڑھا دیا ہے۔ اے خداوند، وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعدیب کی تو انہوں نے گریہ ازاری کی۔ اے خداوند، تیرے حضور میں ہم اس حاملے کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذیل لگا، پر پیدا کیا ہوا۔ ہوا، ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا، اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو، جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے، اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ اے میرے لوگوں، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو، جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے، تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ یسایہ 27 باب۔ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا، اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا، میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا، میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ مجھ میں قہر نہیں، تو بھی کاش کہ جنگاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا۔ پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پھولے گا، اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا؟ یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اسے محبت کی۔ اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا۔ اس لیے اس سے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا، اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت وہ مذبح کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے، تو یسرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں، کیونکہ فصیل دار شہر ویران ہے، اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے۔ وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا، اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا۔ جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا، اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھاڑ ڈالے گا، اور تم آئے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے، اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے، اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ یسایہ 28 باب۔ افسوس افرایم کے متوالوں کے گپانڈ کے تاج پر، اور اس کی شاندار شوکت کے مرجائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے، جو میں کے مغلوب میں ہے۔ دیکھو خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے، جو اس آندھی کی مانند ہے
جس کے ساتھ اولے ہوں، اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا۔ افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا، اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے پیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نکل جائے۔ اس وقت رب الفاظ اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا۔ لیکن یہ بھی میخوری سے ڈگمگاتے اور نشے میں لڑکھڑاتے ہیں۔ کاہن اور نبی بھی نشے میں چور اور مے میں غرق ہیں۔ وہ نشے میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واز کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ پس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوں۔ پس آئے ٹھٹھا کرنے والوں جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر۔ جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا، اور میں عدالت کو سود اور صداقت کو سہول بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پاتال ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا، اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا۔ ہر وقت اور شب و روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا، اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا۔ کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پرازیم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جباؤن کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور اپنا کام ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے۔ سو اب تم ٹھٹھا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں، کیونکہ میں نے خداوند رب الفاظ سے سنا ہے کہ اس نے کاہل اور مسمر ارادہ کیا ہے کہ ساری زمین کو تباہ کرے۔ کان لگا کر میری آواز سنو، شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ۔ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز ہل چلایا کرتا ہے؟ کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھودتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے؟ جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹتا اور زیروں کو ڈال نہیں دیتا، اور گیہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا، اور جو کو اس کے معین مکان میں، اور کھٹیا گیہوں کو اس کی
خاص کیاری میں نہیں بوتا، کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے، اور اجوائن کو دونے کے سینے سے نہیں، دونے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گھماتے، بلکہ اجوائن کو لاٹھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے۔ روٹی کے گلے پر دائیں چلاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا، اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا، وہ اسے سراسر نہیں کچلے گا۔ یہ بھی رب الفاظ سے مقرر ہوا ہے، جس کی مسلط عجیب اور دنائی عظیم ہے۔ یسایہ 29 باب۔ اریل پر افسوس، اریل اس شہر پر جہاں داؤد خیمہ زن ہوا۔ سال پر سال زیادہ کرو، عید پر عید منائی جائے، تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا، اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا، پر میرے لیے وہ اریل ہی ٹھہرے گا۔ میں تیرے خلاف گردا گرد خیمہ زن ہوں گا، اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا، اور تیرے خلاف دمدمہ باندھوں گا، اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا، اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی۔ تیری صدا بھوت کی سی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی، اور تیری بولی خاک پر سے چڑگنے کی آواز معلوم ہوگی۔ لیکن تیرے دشمنوں کا غول باریک گرد کی مانند ہوگا، اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی مانند ہوگی۔ یہ ناگاں ایک دم میں واقع ہوگا، رب الفاظ خود گرجنے اور زلزلے کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور طوفان اور آگ کے مہلک شعلے کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا، اور ان سب قوموں کا انبو جو اریل سے لڑے گا، یعنی وہ سب جو اس سے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے، خواب یا رات کی رویا کی مانند ہو جائیں گے، جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھا کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو، یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بےتاب ہو اور اس کی جان آسودہ نہ ہو، ویسا ہی ان سب قوموں کے انبوں کا حال ہوگا جو کوہ سیون سے جنگ کرتی ہیں۔ ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ۔ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشے میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے، اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا، اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سر بمہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سر بمہر ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ بس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے علاقوں کی عقل زائل کروں گا، اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ تم کیسے ٹیڑھے ہو، کیا کمہار کبھی برابر گنا جائے گا، یا موضوع اپنے سانے سے کہے گا کہ میں تیری سنت نہیں؟ کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا؟ کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شاداب میدان ہو جائے گا اور شاداب میدان جنگل گنا جائے گا، اور اس وقت بحر کتاب کی باتیں سنیں گے
اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی، تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے، کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور ٹھٹھا کرنے والا نابود ہوگا، اور سب جو بدکرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کاٹ ڈالے جائیں گے۔ یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمہ میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاٹک پر مقدمہ فیصل کیا پھندا لگاتے اور راست باز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند جو ابراہیم کا نجات دینے والا ہے یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زرد رو نہ ہوگا، بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تصدیق کریں گے۔ ہاں، وہ یعقوب کے قدوس کی تصدیق کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے، اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہے فہم حاصل کریں گے اور بڑبڑانے والے تعلیم پذیر ہوں گے۔ یسایہ 30 باب۔ خداوند فرماتا ہے، ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں، اور عہد و پیمان کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں، تاکہ گناہ پر گناہ کریں۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تاکہ فرعون کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سایہ میں امن سے رہیں، لیکن فرعون کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی، اور مصر کے سایہ میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا، کیونکہ اس کے سردار زون میں ہیں اور اس کے ایلچی خنیس میں جا پہنچے۔ وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو شرمندہ ہوں گے۔ جنوب کے جانوروں کی بابت بار نبوت، دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں جہاں سے نر و مادہ، شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں، وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹھ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی۔ اسی سبب سے میں نے اسے راہب کہا جو سست بیٹھی ہے، اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر، تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے، کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو، راہ سے باہر جاؤ، راستہ سے برگشتہ ہو، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے، اونچی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگاں ایک دم میں ہو، وہ اسے کمار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوض سے پانی لیا جائے، کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا، تم نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے، اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے، ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم
اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے۔ تو ابھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ آئے سیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی۔ وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا، اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا، بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی۔ اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ اس وقت تو اپنی کھودی ہوئی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بتوں پر چڑھے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا۔ تو اس حیض کی لت کی مانند پھینک دے گا۔ تو اسے کہے گا نکل دور ہو، تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تو نے زمین میں بوئے بارش بھیجے گا، اور زمین کی افسائش کی روٹی کا غلہ عمدہ اور کثرت سے ہوگا۔ اس وقت تیرے جانور وسیع چراگاہوں میں چریں گے، اور بیل اور جوان گدھے جن سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ چارہ کھائیں گے۔ جو بیلچا اور چھاج سے پھٹکا گیا ہو، اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمے اور پانی کی ندیاں ہوں گی۔ اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا، تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر ہوگی۔ دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے، اس کا غضب بھڑکا اور دھوئیں کا بادل اٹھا، اس کے لب قہر آلودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی مانند ہے۔ اس کا دم ندی کے سیلاب کی مانند ہے جو گردن تک پہنچ جائے۔ وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا، نہ کہ ان کو گمراہ کرے۔ تب تم گیت گاؤ گے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو، اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسری لیے ہوئے خرامان ہو اور خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے، کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے قہر کی شدت اور آتش سوزاں کے شعلے اور سیلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا۔ ہاں، خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا۔ وہ اسے لٹ سے مارے گا، اور اس قضا کے لٹ کی ہر ایک ضرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی، اور وہ اس سے سخت لڑائی لڑے گا، کیونکہ توفت مدت سے تیار کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا ہے۔ اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے، اور خداوند کی سانس گندک کے سیلاب کی مانند اس کو سلگاتی ہے۔ یسایہ 31 باب۔ ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہیں، اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں، لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے۔ پر وہ بھی تو عقل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا۔ وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بدکرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا، کیونکہ مصری تو انسان ہیں خدا نہیں، اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح نہیں۔ سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا، اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا، اور وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر
ہاں، جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے گراتا ہے، اور اگر بہت سے گڈریے اس کے مقابلے کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے ہجوم سے دب نہیں جاتا۔ اسی طرح رب الافواج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا۔ منڈلاتے ہوئے پرندے کی طرح رب الافواج یروشلم کی حمایت کرے گا۔ وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا، رحم کرے گا اور بچا لے گا۔ آئے بنی اسرائیل، تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے، کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بت اور اپنے سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطا کاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا۔ تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں، اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی۔ وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گداز بنیں گے، اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا، اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یروشلم میں ہے۔ یسایہ 32 باب۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سایہ کی مانند ہوگا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے۔ جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی۔ تب احمق بامروت نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا، کیونکہ احمق حماقت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا کہ بے دینی کرے اور خداوند کے خلاف دروغ گوئی کرے، اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے۔ اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں، وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو ہلاک کرے۔ لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ آئے عورتوں، تم جو آرام میں ہو اٹھو، میری آواز سنو۔ آئے بے پرواہ بیٹیوں، میری باتوں پر کان لگاؤ۔ آئے بے پرواہ عورتوں، سال سے کچھ زیادہ عرصے میں تم بے آرام ہو جاؤ گی، کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی، پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ آئے عورتوں، تم جو آرام میں ہو تھر تھراؤ۔ آئے بے پرواہ ہو، مضطرب ہو، کپڑے اتار کر بہانہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو۔ وہ دل پذیر کھیتوں اور میوہ دار تاکوں کے لیے چھاتی پیٹیں گی۔ میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی، بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی، کیونکہ کیسر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا۔ اوفل اور دیدبانی کا برج ہمیشہ تک ماند بن کر گورکھوں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چرا گاہیں ہوں گے، تا وقتے کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیابان شاداب میدان نہ بنے اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے۔ تب بیابان میں عدل بسے گا اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا، اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے گھر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے۔ لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بالکل پست ہو جائے گا۔ تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہو۔ یسایہ 33 باب۔ تجھ پر افسوس کہ تو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا۔ تو دغا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دغا بازی نہ کی تھی۔
جب تو غارت کر چکے گا تو تو غارت کیا جائے گا، اور جب تو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے۔ اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں۔ تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات۔ ہنگامے کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے، تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہو گئیں، اور تمہاری لوٹ کا مال اسی طرح بٹورا جائے گا جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں، لوگ اس پر ٹڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ خداوند سرفراز ہے کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے، اس نے عدالت اور صداقت سے صیون کو معمور کر دیا ہے، اور تیرے زمانے میں امن ہوگا، نجات و حکمت اور دانش کی فراوانی ہوگی۔ خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے۔ دیکھ ان کے بہادر باہر فریاد کرتے ہیں، اور صلح کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ شاہراہیں سنسان ہیں، کوئی چلنے والا نہ رہا۔ اس نے عہد شکنی کی، شہروں کو حقیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا۔ زمین کڑتی اور مرجھاتی ہے، لبنان رسوا ہوا اور مرجھا گیا، شارون بیابان کی مانند ہے، بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے۔ خداوند فرماتا ہے، اب میں اٹھوں گا، اب میں سرفراز ہوں گا، اب میں سربلند ہوں گا۔ تم بوسے سے باردار ہوگے، پھوس تم سے پیدا ہوگا، تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بھسم کر دے گا، اور لوگ جلے چونے کی مانند ہوں گے، وہ ان کانٹوں کی مانند ہوں گے جو کاٹ کر آگ میں جلائے جائیں۔ تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا، اور تم جو نزدیک ہو میری قدرت کا اقرار کرو۔ وہ گنہگار جو سیون میں ہیں ڈر گئے، کپ کپی نے بے دینوں کو آ دبایا ہے۔ کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے، اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بچ سکتا ہے؟ وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دستبردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے، اور آنکھیں موڑتا ہے تاکہ زیاں کاری نہ دیکھے، وہ بلندی پر رہے گا۔ اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا، اس کو روٹی دی جائے گی، اس کا پانی مقرر ہوگا۔ تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی، وہ بہت دور تک وسیع ملک پر نظر کریں گی۔ تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا، کہاں ہے وہ گننے والا، کہاں ہے وہ تولنے والا، کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا؟ تو پھر ان تندخو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا، جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عیدگاہ سیون پر نظر کر، تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے، بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا، جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی، اس کی ڈوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی، بلکہ وہاں ذوالجلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا، کہ وہاں ڈانڈ کی کوئی کشتی نہ چاہے گی، اور نہ شاندار جہاز کا گزر اس میں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ تیری رسیاں ڈھیلی ہیں، لوگ مستول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے، وہ بادبان نہ پھیلا سکے۔ سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا، لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ آئے قوموں نزدیک آ کر سنو، آئے امتوں کان لگاؤ، زمین اور اس کی معموری، دنیا اور سب جو اس میں ہے سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے۔ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالے کیا، اور ان کے مقتول پھینک لیے جائیں گے۔
بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے، اور آسمان تمار کی مانند لپٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے۔ دیکھو، وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے، وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بسرا میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل ذبح ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا، اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ صیون کا انصاف کرے گا، اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی، جو شب و روز کبھی نہ بجے گی، اس سے اب تک دھواں اٹھتا رہے گا، نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی، عبدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا، لیکن حواصل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے، الو اور کوے اس میں بسیں گے، اور اس پر ویرانی کا سود پڑے گا، اور سنسانی کا ساحول ڈالا جائے گا، اس کے اشراف میں کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے، اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے، اور اس کے قصروں میں کانٹے اور اس کے قلعوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ گیدڑوں کی ماندیں اور شتر مرغوں کے رہنے کا مقام ہوگا، اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے، اور چھگمانس اپنے ساتھی کو پکارے گا، لیکن عفرت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا، وہاں اڑنے والے سانپ کا آشیانہ ہوگا، اور انڈے دینا اور سینا اور اپنے سایہ میں جمع کرنا ہوگا، وہاں گرد جمع ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی۔ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے، اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے، اور اس نے ان کے لیے قرعہ ڈالا، اور اس کے ہاتھ نے ان کے لیے اس کو جریب سے تقسیم کیا، سو وہ ابد تک اس کے مالک ہوں گے اور پشت در پشت اس میں بسیں گے۔ یسایہ 35 باب۔ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے، اور دست خوشی کرے گا، اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا، اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا، لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی، وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کج دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چونکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلے گی، بلکہ سراب تالاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ گیدڑوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے نئے اور نل کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی، احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے، وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا، لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے،
اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا. وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندو کافور ہو جائیں گے. یسایہ 36 باب. اور حزقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 14ویں برس یوں ہوا کہ شاہ اسور سنجرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا. اور شاہ اسور نے ربشاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکئی سے حزقیہ کے پاس یروشلم کو بھیجا، اور اس نے اوپر کے تالاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا. تب الیاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور محرر یواخ بن آصف نکل کر اس کے پاس آئے. اور ربشاکی نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ کیا مشورت اور جنگ کی قوت منہ کی باتیں ہی ہیں؟ آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ دیکھ، تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے عصا یعنی مصر پر بھروسہ ہے. اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا. شاہ مصر فرعون ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے. پر اگر تو مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا کر حزقیہ نے یہودا اور یروشلم سے کہا ہے کہ تم اس مذہبے کے آگے سجدہ کیا کرو؟ اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باندھ، اور میں تجھے 2000 گھوڑے دوں گا، بشرطے کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے. بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی منہ پھیر سکتا ہے، اور تو رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ کرتا ہے. اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے. تب الیاکیم اور شبنا اور یواخ نے ربشاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر. لیکن ربشاکی نے کہا، کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کارورا پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو. بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا، اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا، اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالے نہ کیا جائے گا. حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک کہ میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند غلہ اور مے کا ملک، روٹی اور پاکستانوں کا ملک ہے. خبردار ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا. کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ صفوائم کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ ان ملکوں کے تمام دیوتوں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا
جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا۔ لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ اور الیاقیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور یواق بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں۔ یسایہ 37 باب۔ جب حزقیہ بادشاہ نے سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاقیم اور شبنا منشی اور کہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اوڑھ کر آموز کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اسے کہا کہ حزقیہ یوں فرماتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی باتیں سنے گا، جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ پس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے، اور یسایہ نے ان سے کہا، تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، ہراسان نہ ہو۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مار ڈالوں گا۔ سو ربشاکی لوٹ گیا، اور اس نے شاہ اسور کو لبنہ سے لڑتے ہوئے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے، اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا کہ حزقیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا، شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے۔ سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا تو ان قوموں کے دیوتوں سے ان کو، یعنی جوزان اور حران اور رسف اور بنی عدم کو جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حماد کا بادشاہ اور الفات کا بادشاہ اور شہ سفروام اور ہنا اور رفا کا بادشاہ کہاں ہے؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کی، اے رب الفاظ اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند، کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنجریب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند، در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا ہے، اور ان کے دیوتوں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے کہ انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سنجریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کنواری دخت سیون نے تیری تحقیر کی اور تیرا مسکرہ اڑایا ہے۔
یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے، تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف تو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا، اور میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ میں اس کے چوٹی پر کے ذخیرے جنگل میں جا گھسوں گا۔ میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیل دار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برباد ہو۔ اسی سبب سے اس کے باشندے کمزور ہوئے اور گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ میدان کی گھاس اور پود، چھتوں پر کی گھاس اور کھیت کے اناج کی مانند ہو گئے جو ابھی بڑا نہ ہو۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی تکمیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا۔ اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم میں ہے، اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ صہیون سے نکلیں گے۔ رب الافواج کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا۔ وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا۔ اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا۔ پس خداوند کے فرشتے نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر 1,85,000 آدمی جان سے مار ڈالے۔ اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب۔ تب شاہ اسور سنجریب کو کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں جا کر پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر اس کے بیٹوں نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یسایہ 38 باب۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ دادا داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا،
اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا، اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا۔ دیکھ، میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سایہ کے درجوں میں سے آخذ کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجے پیچھے کو لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا، میں نے کہا میں اپنی آدھی عمر میں پتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں نے کہا میں خداوند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا، انسان اور دنیا کے باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے۔ میرا گھر اجڑ گیا اور گڈریے کے خیمے کی مانند مجھ سے دور کیا گیا۔ میں نے جلاہی کی مانند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا، وہ مجھ کو تان سے کاٹ ڈالے گا۔ صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کر ڈالتا ہے۔ میں نے صبح تک تحمل کیا، تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے۔ صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے۔ میں ابابیل اور سارس کی طرح چیں چیں کرتا رہا، میں کبوتر کی طرح اڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ آئے خداوند، میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو۔ میں کیا کہوں؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ آئے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے۔ سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ، میرا سخت رنج و راحت سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے کہ پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سروخوانی کرتے رہیں گے۔ یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا لے کر پھوڑے پر باندھیں اور وہ شفا پائے گا، اور حزقیہ نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا۔ یسایہ 39 باب۔ اس وقت مردوک بن بلدان شاہ بابل نے حزقیہ کے لیے نامے اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا۔ اور حزقیہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مثالہ اور بیش قیمت عطر اور تمام سرا خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے؟ حزقیہ نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں۔ تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو نہ دکھائی ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا رب الفاظ کا کلام سن لے اور دیکھ، وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے
بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا، کتنوں کو لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ تب حزقیاہ نے یوسیاہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے سنایا بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا۔ یوسیاہ 40 باب۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلم کو تسلی دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا، اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا، اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ آئے سیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور آئے یروشلم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی بلند آواز کر، خوب پکار اور مت ڈر۔ یہودا کی بستیوں سے کہہ دو، دیکھو اپنا خدا، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ وہ چوپان کی مانند اپنے گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازو میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا، اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی، یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے، اور اسے عدالت کی راہ سجھائے، اور اسے معرفت کی بات بتائے، اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ دیکھ، قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں، اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ، وہ جزیروں کو ایک ذرے کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں، اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں۔ سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گنی جاتی ہیں۔ پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے، اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت، کاریگر نے اسے ڈھالا، اور سونار اس پر سونا مڑتا ہے، اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے، اور جو ایسا تہ دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزارنے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردے کی مانند تانتا ہے،
اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی مانند پھیلاتا ہے۔ وہ شہزادوں کو ناچیز ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑے گا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور گردباد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ بس اے یعقوب، تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل، تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کو توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے آسرے نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند، ہاں، وہ پہاڑ سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ یسایہ 41 باب۔ اے جزیرو، میرے حضور خاموش رہو اور امتیں آسرے نو زور حاصل کریں۔ وہ نزدیک آ کر عرض کریں، آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں۔ کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا، جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے؟ وہ قوموں کو اس کے حوالے کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے، اور ان کو خاک کی مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بھوسی کی مانند اس کی کمان کے حوالے کرتا ہے۔ وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر پیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے۔ یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے، زمین کے کنارے تھرا گئے، وہ نزدیک آتے گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا، حوصلہ رکھ۔ بڑھئی نے سنار کی اور اس نے جو ہتھوڑی سے صاف کرتا ہے، اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے، ہمت بڑھائی اور کہا، جوڑ تو اچھا ہے۔ سو انہوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تاکہ قائم رہے۔ پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ، وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، اور جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے ناچیز اور نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا، مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا، ہراساں نہ ہو۔ آئے کیڑے یعقوب، آئے اسرائیل کی قلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں، میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ دیکھ،
میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا، تو ان کو آسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے، میں خداوند اس کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا۔ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا، صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا۔ بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا، صحرا میں چیڑ اور سرو اور سنوبر اکٹھے لگاؤں گا، تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ خداوند فرماتا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرو۔ یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے، اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ۔ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں۔ ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھیں، تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں، یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو۔ بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا، تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو۔ ہاں، بھلا یا برا کچھ تو کرو تاکہ ہم متعجب ہوں اور باہم اسے دیکھیں۔ دیکھو، تم ہیج اور بیکار ہو، تم کو پسند کرنے والا مکروہ ہے۔ میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے، وہ آ پہنچا، وہ آفتاب کے مطلع سے ہو کر میرا نام لے گا اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتاڑے گا، جیسے کمہار مٹی کو گوندتا ہے۔ کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانیں، اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے؟ کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں، کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں، کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے۔ میں ہی نے پہلے سیون سے کہا، دیکھ، ان کو دیکھ، اور میں ہی یروشلم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اور کوئی نہیں، ان میں کوئی بشر نہیں جس سے پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے۔ دیکھو، وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیج ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ یسایہ 42 باب۔ دیکھو، میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے۔ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ دیکھو، پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں۔ اس سے پیشتر کے واقعہ ہوں، میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ آئے سمندر پر گزرنے والوں
اور اس میں بسنے والوں، آئے جزیروں اور ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، زمین پر سر تا سر اسی کی ستائش کرو۔ بیابان اور اس کی بستیاں، کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ سلا کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے للکاریں، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا۔ وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا، پر اب میں درد ذیل والی کی طرح چلاؤں گا۔ میں ہانپوں گا اور زور زور سے سانس لوں گا۔ میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گا اور ان کے سبزہ زاروں کو خشک کر دوں گا اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا۔ تالابوں کو سکھا دوں گا اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا۔ میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا۔ میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا، جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو۔ وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ آئے بہرو سنو، آئے اندھو نظر کرو، تاکہ تم دیکھو میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں۔ میرے دوست کی اور خداوند کے خادم کی مانند نابینا کون ہے؟ تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں، کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں۔ خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے، وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں۔ وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا، وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو۔ تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے، جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے؟ کس نے یعقوب کو حوالے کیا کہ غارت ہو اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے، اس لیے اس نے اپنے قہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی، پر وہ اسے دریافت نہیں کرتا۔ وہ اس سے جل جاتا ہے پر خاطر نہیں لاتا۔ یسایہ 43 باب۔ اور اب آئے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے آئے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈوبیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا، چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا۔ تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا۔ میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ۔ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ۔ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا،
جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا، ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ۔ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں۔ ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائے؟ وہ اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے۔ خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی، اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ سو تم میرے گواہ ہو، خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ میں کام کروں گا، کون ہے جو اسے رد کر سکے؟ خداوند تمہارا نجات دینے والا، اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا، اور میں نے ان سب کو فراڈیوں کی حالت میں اور کسبیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا۔ میں خداوند تمہارا قدوس، اسرائیل کا خالق، تمہارا بادشاہ ہوں، جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی، جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے۔ وہ سب کے سب لیٹ گئے، وہ پھر نہ اٹھیں گے، وہ بجھ گئے، ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گئے۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ جنگلی جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے، یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ تو بھی آئے یعقوب، تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ آئے اسرائیل، تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ تو بروں کو اپنی سوختنی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کے لیے تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپے سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا، اور تو نے مجھے اپنے ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ مجھے یاد دلا، ہم آپس میں بحث کریں، اپنا حال بیان کر تاکہ تو صادق ٹھہرے۔ تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی ہے، اس لیے میں نے مقدس کے اسیروں کو ناپاک ٹھہرایا اور یعقوب کو لعنت اور اسرائیل کو تانا زنی کے حوالے کیا۔ یسایہ 44 باب۔ لیکن اب آئے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن۔ خداوند تیرا خالق، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے کہ آئے یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی اونڈے لوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، اور وہ گھاس کے درمیان آئیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بیدھ ہو۔ ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں، اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا۔
خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا؟ ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کریں۔ تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا۔ تم میرے گواہ ہو۔ کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ کھودی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع۔ انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں۔ کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فائدہ ہوا ہو؟ دیکھ، اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں۔ وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں، وہ ڈر جائیں گے۔ وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے۔ لوہار کلہاڑا بناتا ہے اور اپنا کام انگاروں سے کرتا ہے اور اسے ہتھوڑوں سے درست کرتا اور اپنے بازو کی قوت سے گھڑتا ہے۔ ہاں، وہ بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کا زور گھٹ جاتا ہے۔ وہ پانی نہیں پیتا اور تھک جاتا ہے۔ بڑھئی سوت پھیلاتا ہے اور مقبل ہتھیار سے اس کی صورت کھینچتا ہے، اور وہ اس کو رندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش بناتا ہے۔ وہ اسے انسان کی شکل بلکہ آدمی کی خوبصورت شبیہ بناتا ہے تاکہ اسے گھر میں نصب کرے۔ وہ دیوداروں کو اپنے لیے کاٹتا ہے۔ وہ قسم قسم کے بلوط کو لیتا ہے اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے۔ وہ صنوبر کا درخت لگاتا ہے اور میں اسے سینچتا ہے، تب وہ آدمی کے لیے ایندھن ہوتا ہے۔ وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تانپتا ہے۔ وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے، بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بال گرتا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے۔ پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے، آہا، میں گرم ہو گیا۔ میں نے آگ دیکھی۔ پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بال گر جاتا ہے اور اسے سجدہ کرتا اور اس سے التجا کر کے کہتا ہے، مجھے نجات دے کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں۔ پس وہ دیکھتے نہیں اور ان کے دل سخت ہیں۔ پس وہ سمجھتے نہیں بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا، اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز سے کہ اتنا کہے کہ میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا۔ اب کیا میں اس کے بقیہ سے ایک مکروہ چیز بناؤں؟ کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں؟ وہ راکھ کھاتا ہے۔ فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا، کیا میرے دہنے ہاتھ میں بطالت نہیں؟ آئی یعقوب، آئی اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے۔ میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ آئے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ آئے آسمانوں، گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا۔ آئے اسفل زمین، للکار۔ آئے پہاڑوں، آئے جنگل اور اس کے سب درختوں، نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں۔
میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فالگیروں کو دیوانہ بناتا ہوں، اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو حماقت ٹھہراتا ہوں، اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں، جو یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا، اور یہودا کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا، جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا، اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ یسایہ 45 باب۔ خداوند اپنے منسوخ خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں، اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں، اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں، اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا، تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا۔ میں نے تجھے ایک لقب بخشا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی، اگرچہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں۔ میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں۔ میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ آئے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے، وہ ان کو اکٹھے اگائے۔ میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے۔ کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں؟ اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے۔ خداوند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا تم آنے والی چیزوں کی بابت مجھ سے پوچھو گے؟ کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی بابت مجھے حکم دو گے؟ میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے، ہاں میرے ہاتھوں نے آسمان کو تانا، اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے، اور میں اس کی تمام راہوں کو ہموار کروں گا۔ وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر دے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کی دولت اور کوش کی تجارت اور سبا کے قد آور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے، وہ تیری پیروی کریں گے۔ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اپنے ملک چھوڑ کر آئیں گے اور تیرے حضور سجدہ کریں گے۔ وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے، یقیناً خدا تجھ میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ آئے اسرائیل کے خدا، اے نجات دینے والے، یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے۔ بت بنانے والے سب کے سب پشیمان اور سراسیمہ ہوں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے، لیکن خداوند اسرائیل کو بچا کر ابدی نجات بخشے گا۔ تم عبدالآباد تک کبھی پشیمان
اور سراسیمہ نہ ہوگے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے۔ اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا۔ اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں، اور میں نے زمین کی کسی تاریک جگہ میں پوشیدگی میں تو کلام نہیں کیا۔ میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ عبث میرے طالب ہو۔ میں خداوند سچ کہتا ہوں اور راستے کی باتیں بیان فرماتا ہوں۔ تم جو قوموں میں سے بچ نکلے ہو، جمع ہو کر آؤ، مل کر نزدیک ہو۔ جو اپنی لکڑی کی کھودی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں، دانش سے خالی ہیں۔ تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ۔ ہاں، وہ باہم مشورت کریں۔ کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا؟ کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دے دی ہے؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ آئے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے، وہ ٹلے گا نہیں، اور ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی میرے حق میں۔ ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے۔ اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ اسرائیل کی کل نسل خداوند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی۔ یسایہ 46 باب۔ بیل جھکتا ہے، نبو خم ہوتا ہے، ان کے بت جانوروں اور چوپاؤں پر لدے ہیں۔ جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چوپاؤں پر لدی ہیں۔ وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں، وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں۔ آئے یعقوب کے گھرانے اور اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں، جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو۔ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا۔ میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے تاکہ ہم مشابہ ہوں؟ جو تھیلی سے بافرات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں، وہ سنار کو اجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اس سے ایک بت بناتا ہے، پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں، وہ اسے لے کر اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے، وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں، بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے، نہ اسے مصیبت سے چھڑا سکتا ہے۔ آئے گنہگارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر پھر سوچو۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ جو مشرق سے عقاب کو، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادے کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلاتا ہوں۔ میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ آئے سخت دلو جو صداقت سے دور، جو میری سنو۔ میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں، وہ دور نہیں ہوگی، اور میری نجات
تاخیر نہ کرے گی، اور میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا۔ یسایہ 47 باب۔ آئے کماری دختر بابل، اتر آ اور خاک پر بیٹھ، آئے کسلیوں کی دختر، تو بے تخت زمین پر بیٹھ، کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنی نہ کہلائے گی۔ چکی لے اور آٹا پیس، اپنا نقاب اتار اور دامن سمیٹ لے، ٹانگیں ننگی کر کے ندیوں کو عبور کر۔ تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا، بلکہ تیرا صدر بھی دیکھا جائے گا۔ میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا۔ ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الفاج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے۔ آئے کسلیوں کی بیٹی، چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو، کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی۔ میں اپنے لوگوں پر غضبناک ہوا، میں نے اپنی میراث کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا۔ تو نے ان پر رحم نہ کیا، تو نے بوڑھوں پر بھی اپنا بھاری جوا رکھا، اور تو نے کہا بھی کہ میں اب تک خاتون بنی رہوں گی۔ سو تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا۔ بس اب یہ بات سن، آئے تو جو عشرت میں غرق ہے، جو بے پرواہ رہتی ہے، جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی۔ سو ناگاں ایک ہی دن میں یہ دو مصیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی، یعنی تو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی۔ تیرے جادو کی افراد اور تیرے سحر کی کثرت کے باوجود یہ مصیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی، کیونکہ تو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا۔ تو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا، اور تو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منطق تو نہیں جانتی، اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تو دور نہ کر سکے گی۔ یکا یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں۔ اب اپنا جادو دور اور اپنا سارا سحر جس کی تو نے بچپن ہی سے مشق کر رکھی ہے استعمال کر، شاید تو ان سے نفع پائے، شاید تو غالب آئے۔ تو اپنی مشورتوں کی کثرت سے تھک گئی۔ اب افلاک پیما اور منجم اور وہ جو ماں باماں آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں، اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں۔ دیکھ وہ بھوسے کی مانند ہوں گے، آگ ان کو جلائے گی، وہ اپنے آپ کو شعلے کی شدت سے بچا نہ سکیں گے۔ یہ آگ نہ تانپنے کے انگارے ہوگی، نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے۔ جن کے لیے تو نے محنت کی تیرے لیے ایسے ہی ہوں گے جن کے ساتھ تو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی راہ لے گا، مجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا۔ یسایہ 48 باب۔ یہ بات سنو آئے یعقوب کے گھرانے جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودا کے چشمے سے نکلے ہو، جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو، پر امانت اور صداقت سے نہیں، کیونکہ وہ شہر قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توقع کرتے ہیں جس کا نام رب الفاج ہے۔ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، ہاں وہ میرے منہ سے نکلی، میں نے ان کو ظاہر کیا۔ میں ناگاں ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئیں، چونکہ میں جانتا تھا کہ تو ضدی ہے اور تیری گردن کا پٹھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے، اس لیے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کہہ سنائی اور ان کے واقع ہونے سے پیشتر تجھ پر ظاہر کر دیا، تا نہ ہو کہ تو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے صنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائیں۔
تو نے یہ سنا ہے، سو اس سب پر توجہ کر، کیا تم اس کا اقرار نہ کرو گے؟ اب میں تجھے نئی چیزیں اور پوشیدہ باتیں جن سے تو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں، وہ ابھی خلق کی گئی ہیں، قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تو نے ان کو سنا بھی نہ تھا، تا نہ ہو کہ تو کہے دیکھ میں جانتا تھا۔ ہاں، تو نے نہ سنا نہ جانا، ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے، بلکہ میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے۔ میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں۔ دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کوٹالی میں مجھے صاف کیا، میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا ہے، کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو، میں تو اپنی شوکت دوسروں کو نہیں دینے کا۔ آئے یعقوب میری سن، اور آئے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تم سب جمع ہو کر سنو، ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے؟ وہ جسے خداوند نے پسند کیا ہے، اس کی خوشی کو بابل کے متعلق عمل میں لائے گا، اور اسی کا ہاتھ کسلیوں کی مخالفت میں ہوگا۔ میں نے ہی کہا، میں ہی نے اسے بلایا، میں اسے لایا ہوں، اور وہ اپنی روش میں برومند ہوگا۔ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا، اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی، تیری نسل ریت کی مانند ہوتی، اور تیری صلبی فرزند اس کے ذروں کی مانند بکثرت ہوتے، اور اس کا نام میرے حضور سے کاٹا اور مٹایا نہ جاتا۔ تم بابل سے نکلو، کسیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمے کی آواز سے بیان کرو، اسے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ۔ کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا، اور جب وہ ان کو بیابان میں سے لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے۔ اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا، اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا۔ خداوند فرماتا ہے، شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ یسایہ 49 باب۔ آئے جزیروں میری سنو، آئے امتو جو دور ہو کان لگاؤ۔ خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اور اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی مانند بنایا اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپایا۔ اس نے مجھے تیرے آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا، اور اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے۔ تجھ میں آئے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ تب میں نے کہا، میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی، تو بھی یقیناً میرا حق خداوند کے ساتھ اور میرا اجر میرے خدا کے پاس ہے، چونکہ میں خداوند کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے۔ اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یعقوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں، یوں فرماتا ہے۔ ہاں خداوند
فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس، اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور جسے قوم کی نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے، یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور امراء سجدہ کریں گے خداوند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے، جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہے کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ۔ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہیں ہوں گے۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا، اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی راہبری کرے گا، اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا، اور میری شاہراہیں اونچی کی جائیں گی۔ دیکھ، یہ دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور یہ سنیم کے ملک سے آئیں گے۔ آئے آسمانوں گاؤ، آئے زمین شادمان ہو، آئے پہاڑوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمایا ہے۔ لیکن سیون کہتی ہے، یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ تیرے فرزند جلدی کرتے ہیں، اور وہ جو تجھے برباد کرنے اور اجاڑنے والے تھے تجھ سے نکل جائیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر، یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی، کیونکہ تیری ویران اور اجڑی جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے، اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے، بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے، ہم کو بسنے کی جگہ دے۔ تب تو اپنے دل میں کہے گی، کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لاولد ہو گئی اور اکیلی تھی، میں تو جلا وطنی اور آوارگی میں رہی، سو کس نے ان کو پالا؟ دیکھ، میں تو اکیلی رہ گئی تھی، پھر یہ کہاں تھے؟ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا، اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہنچائیں گے، اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دایاں ہوں گی۔ وہ تیرے سامنے منہ کے بل زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے، اور تو جانے گی کہ میں ہی خداوند ہوں، جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے۔ کیا زبردست شکار چھین لیا جائے گا، اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے، اور محیط کا شکار چھڑا لیا جائے گا، کیونکہ میں
اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا، اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا، اور وہ میٹھی مے کی مانند اپنا ہی لہو پی کر بدمست ہو جائیں گے، اور ہر فرد و بشر جانے گا کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ یسایہ 50 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے؟ یا اپنے قرض خواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں نے تم کو بیچا؟ دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بک گئے، اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی۔ پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا، اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا؟ کیا میرا ہاتھ ایسا کوتاہ ہو گیا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا، اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں؟ دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو صحرا کا ڈالتا ہوں، ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں۔ میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں۔ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ میں نے اپنی پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا، پر خداوند خدا میری حمایت کرے گا، اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خارا کی مانند بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں گا۔ مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے۔ کون مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں۔ میرا مخالف کون ہے؟ وہ میرے پاس آئے۔ دیکھو خداوند خدا میری حمایت کرے گا، کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ دیکھ وہ سب کیڑے کی مانند پرانے ہو جائیں گے، ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ تمہارے درمیان کون ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے؟ جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا، وہ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو، اپنی ہی آگ کے شعلوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو۔ تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے، تم عذاب میں لیٹ رہو گے۔ یسایہ 51 باب۔ آئے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جوان ہو، میری سنو۔ اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو، اور اس گڑھے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو۔ اپنے باپ ابراہیم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو، کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی۔ یقیناً خداوند صیون کو تسلی دے گا، وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلدادی کرے گا۔ وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا۔ خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی، شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ میری طرف متوجہ ہو، آئے میرے لوگو، میری طرف کان لگا، آئے میری امت، کیونکہ شریعت مجھ سے صابر ہوگی، اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کے لیے قائم کروں گا۔ میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے، اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ جزیرے میرا انتظار کریں گے
اور میرے بازو پر ان کا توکل ہوگا۔ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو، کیونکہ آسمان دھوئیں کی مانند غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور اس کے باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے، لیکن میری نجات ابد تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی۔ آئے صداقت شناسو، میری سنو۔ آئے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانا زنی سے ہراساں نہ ہو، کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینے کی طرح کھا جائے گا، لیکن میری صداقت ابد تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت۔ جاگ جاگ آئے خداوند کے بازو، توانائی سے ملبس ہو۔ جاگ جیسا قدیم زمانے میں اور گزشتہ پشتوں میں یہ کیا۔ تو وہی نہیں جس نے راہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر عمیق کے پانی کو سکھا ڈالا، جس نے بحر کی تہہ کو راستہ بنا ڈالا تاکہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں؟ سو وہ جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے سیون میں آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے، اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے، جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی؟ اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے، پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے؟ جلا وطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا، وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو معجزاً سمندر کو تھما دیتا ہوں۔ میرا نام رب الفاج ہے، اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپا رکھا، تاکہ افلاک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل صیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو۔ جاگ جاگ، اٹھ آئے یروشلم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا، تو نے ڈگمگانے کا جام تلچھٹ سے سمیت پی لیا۔ ان سب بیٹوں میں جو اس سے پیدا ہوئے کوئی نہیں جو اس کا رہنما ہو، اور ان سب بیٹیوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ یہ دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے، کون تیرا غمخوار ہوگا؟ ویرانی اور ہلاکت، کال اور تلوار، میں کیوں کر تجھے تسلی دوں؟ تیرے بیٹے ہر کوچے کے مدخل میں ایسے بے ہوش پڑے ہیں جیسے ہرن دام میں۔ وہ خداوند کے غضب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خود ہیں۔ بس اب تو جو بدحال اور مست ہے، پر میں سے نہیں، یہ بات سن، تیرا خداوند یہوہ، ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے، یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ڈگمگانے کا پیالہ اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا، تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی، اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھ سے کہتے تھے کہ جھک جا تاکہ ہم تیرے اوپر سے گزریں، اور تو نے اپنی پیٹھ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والوں کے لیے سڑک بنا دیا۔ یسایہ 52 باب۔ جاگ جاگ آئے سیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو۔ آئے یروشلم مقدس شہر، اپنا خوشنما لباس پہن لے، کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ۔ آئے یروشلم، آئے اسیر دختر سیون،
اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے زر ہی آزاد کیے جاؤ گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو کر رہیں، اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا، پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام، حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں۔ وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں، خداوند فرماتا ہے ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے۔ یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں، دیکھو میں حاضر ہوں۔ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو سیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے، اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند سیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ آئے یروشلم کے ویرانوں، خوشی سے للکارو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، اس نے یروشلم کا فدیہ دیا۔ خداوند نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے، اور زمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی۔ آئے خداوند کے ظروف اٹھانے والوں، روانہ ہو، وہاں سے چلے جاؤ، ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو، کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلو گے، کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنداول ہوگا۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا، اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ یسایہ 53 باب۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد گمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا، اور ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے۔ پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کس طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔
لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ یسایہ 54 باب۔ آئے بھانج، تو جو بے اولاد تھی نغمہ سرائی کر، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ اپنے خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا، دریغ نہ کر، اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر، اس لیے کہ تو دہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی۔ خوف نہ کر، کیونکہ تو پھر پشیمان نہ ہوگی، تو نہ گھبرا، کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی، اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاظ ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا، کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خداوند نے تجھ کو متروکہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح، ہاں جوانی کی متروکہ بیوی کی مانند پھر بلایا ہے۔ میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا، لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا۔ خداوند تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ قہر کی شدت میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے منہ چھپایا، پر اب میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا، کیونکہ میرے لیے یہ طوفان نوح کا سا معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہ آئے گا، اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے پھر کبھی آزردہ نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ گھڑکوں گا۔ خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹل جائیں، لیکن میری شفقت کبھی تجھ سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ آئے مصیبت زدہ اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم، دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا۔ میں تیرے کنگروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شب چراغ اور تیری ساری فصیل بیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی کیونکہ تو بے خوف ہوگی، اور دہشت سے دور رہے گی کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی۔ ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں، جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے۔ دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ دھونکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے، اور غارت گر کو میں ہی نے پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ یسایہ 55 باب۔ آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ،
اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ، ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربھی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرمانروا۔ دیکھ تو ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا، اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی۔ خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی، کیونکہ اس نے تجھے جلال بخشا ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے، اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے۔ پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پرداز ہوں گے، اور میدان کے سب درخت تال دیں گے۔ کانٹوں کی جگہ سنوبر نکلے گا، اور جھاڑی کے بدلے اس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ یسایہ 56 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدمزاد جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے، اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا، اور خوجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا، اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختری قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ خداوند خدا جو اسرائیل کے پراگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا۔ آئے دشتی ہوانوں،
تم سب کے سب کھانے کو آؤ۔ ہاں، آئے جنگل کے سب درندوں، اس کے نگہبان اندھے ہیں، وہ سب جاہل ہیں، وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے، وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، وہ نادان چرواہے ہیں جو سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے، ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے، ہر ایک کہتا ہے تم آؤ، میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشے میں چور ہوں گے، اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بہت بہتر ہے۔ یسایہ 57 باب۔ صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے۔ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا، لیکن تم آئے جادوگرنی کے بیٹوں، آئے زانی اور فاشا کے بچوں، ادھر آگے آؤ۔ تم کس پر ٹھٹھا مارتے ہو؟ تم کس پر منہ پھاڑتے اور زبان نکالتے ہو؟ کیا تم باغی اولاد اور دغاباز نسل نہیں ہو، جو بتوں کے ساتھ ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے آپ کو برانگیختہ کرتے اور وادیوں میں چٹانوں کے شگافوں کے نیچے بچوں کو ذبح کرتے ہو؟ وادی کے چکنے پتھر تیرا بکھرا ہے، وہی تیرا حصہ ہے۔ ہاں، تو نے ان کے لیے تباون دیا اور ہدیہ چڑھایا ہے۔ کیا مجھے ان کاموں سے تسکین ہوگی؟ ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر تو نے اپنا بستر بچھایا ہے اور اسی پر ذبح کرنے کو چڑھ گئی، اور تو نے درازوں اور چوکٹوں کے پیچھے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کی، اور تو میرے سوا دوسرے کے آگے بے پردہ ہوئی۔ ہاں، تو چڑھ گئی اور تو نے اپنا بچھونا بھی بڑا بنایا اور ان کے ساتھ عہد کر لیا۔ تو نے ان کے بستر کو جہاں دیکھا پسند کیا، تو خوشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی اور اپنے آپ کو خوب معطر کیا اور اپنے ایلچی دور دور بھیجے، بلکہ تو نے اپنے آپ کو پاتال تک پست کیا۔ تو اپنے سفر کی درازی سے تھک گئی، تو بھی تو نے نہ کہا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تو نے اپنی قوت کی تازگی پائی، اس لیے تو افسردہ نہ ہوئی۔ بس تو کس سے ڈری اور کس کے خوف سے تو نے جھوٹ بولا اور مجھے یاد نہ کیا اور خاطر میں نہ لائی؟ کیا میں ایک مدت سے خاموش نہیں رہا؟ تو بھی تو مجھ سے نہ ڈری۔ میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا، اور ان سے تجھے کچھ نفع نہ ہوگا۔ جب تو فریاد کرے تو جن کو تو نے جمع کیا ہے وہ تجھے چھڑائیں، پر ہوا ان سب کو اڑا لے جائے گی، ایک جھونکا ان کو لے جائے گا، لیکن مجھ پر توکل کرنے والا زمین کا مالک ہوگا اور میرے کوہ مقدس کا وارث ہوگا۔ تب یوں کہا جائے گا کہ راہ اونچی کرو، ہموار کرو، میرے لوگوں کے راستے سے ٹھوکر کا باعث دور کرو، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں، کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور سدا غضبناک نہ رہوں گا، اس لیے کہ میرے حضور روح اور جانیں جو میں نے پیدا کی ہیں بےتاب ہو جاتی ہیں، کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غضبناک ہوا، سو میں نے اسے مارا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غضبناک ہوا، اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا۔ میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا، میں اس کی رہبری کروں گا اور اس کو اور اس کے غمخاروں کو پھر دلاسا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی
سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہیں جو ہمیشہ معجزن اور بے قرار ہیں، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ یسایہ 58 باب۔ گلا پھاڑ کر چلا اور دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنداول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا، میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور حرز گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ بس تو سراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مقاموں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنے کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ یسایہ 59 باب۔ دیکھو، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں۔ تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے محبت نہیں کرتا۔ وہ بطالت پر توکل کرتے ہیں
اور جھوٹ بولتے ہیں، وہ زیاکاری سے باردار ہو کر بدکرداری کو جنم دیتے ہیں، وہ افعی کے انڈے سہتے اور مکڑی کا جالا تنتے ہیں۔ جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے گا، جو ان میں سے توڑا جائے اس سے افعی نکلے گا۔ ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنی گئی، وہ اپنی دستکاری سے ملبس نہ ہوں گے۔ ان کے اعمال بدکرداری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں، تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے۔ وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے اور ان کی روش میں انصاف نہیں۔ وہ اپنے لیے ٹیڑھی راہ بناتے ہیں، جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا۔ اس لیے انصاف ہم سے دور ہے اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی۔ ہم نور کا انتظار کرتے ہیں پر دیکھو تاریکی ہے، اور روشنی کا پر اندھیرے میں چلتے ہیں۔ ہم دیوار کو اندھے کی طرح ٹٹولتے ہیں، ہاں یوں ٹٹولتے ہیں کہ گویا ہماری آنکھیں نہیں۔ ہم دوپہر کو یوں ٹھو کر کھاتے ہیں گویا رات ہو گئی۔ ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں۔ ہم سب کے سب ریچھوں کی مانند اڑاتے ہیں اور کبوتروں کی طرح اڑتے ہیں۔ ہم انصاف کی راہ تکتے ہیں پر وہ کہیں نہیں، اور نجات کے منتظر ہیں پر وہ ہم سے دور ہے۔ کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی، خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے۔ ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دل میں باطل تصور کر کے دروغ گوئی کی۔ عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا۔ صداقت بازار میں گر پڑی اور راستی دخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں راستی گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ خداوند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی، اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں، اور تعجب کیا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا۔ ہاں اس نے راست بازی کا بختر پہنا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا، اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا۔ وہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اپنے مخالفوں پر قہر کرے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اور جزیروں کو بدلہ دے گا۔ تب مغرب کے باشندے خداوند کے نام سے ڈریں گے اور مشرق کے باشندے اس کے جلال سے، کیونکہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا جو خداوند کے دم سے رواں ہو۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہیں گی۔ خداوند کا یہی ارشاد ہے۔ یسایہ 60 باب۔ اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تالے ہوا ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے، تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی۔ ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔
اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی۔ وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبایوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ میرے مذہب پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا۔ یہ کون ہیں جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی قابو کی طرف؟ یقیناً جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیس کے جہاز پہلے آئیں گے کہ تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دور سے خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لیے لائیں، کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے، اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ اگرچہ میں نے اپنے قہر سے تجھے مارا، پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا، اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے، تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں، کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی۔ ہاں، وہ قومیں بالکل ہلاک کی جائیں گی۔ لبنان کا جلال تیرے پاس آئے گا، سرو سنوبر اور دیودار سب آئیں گے، تاکہ میرے مقدس کو آراستہ کریں، اور میں اپنے پاؤں کی کرسی کو رونق بخشوں گا۔ اور تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے، اور تیری تحقیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے، اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے، اس لیے کہ تو ترک کی گئی اور تجھ سے نفرت ہوئی، ایسا کہ کسی آدمی نے تیری طرف گزر بھی نہ کیا۔ میں تجھے ابدی فضیلت اور پشت کی شادمانی کا باعث بناؤں گا، تو قوموں کا دودھ بھی پی لے گی، ہاں بادشاہوں کی چھاتی چوسے گی، اور تو جانے گی کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ میں پیتل کے بدلے سونا لاؤں گا، اور لوہے کے بدلے چاندی، اور لکڑی کے بدلے پیتل، اور پتھروں کے بدلے لوہا، اور میں تیرے حاکموں کو سلامتی اور تیرے عاملوں کو صداقت بناؤں گا۔ پھر بھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا، اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا، بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی۔ پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا، اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے، اور سب لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے۔ وہ اب تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے، تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا، اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ یسایہ 61 باب۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے
جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ پردیسی آ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے۔ پر تم خداوند کے کہن کہلاؤ گے، وہ تم کو ہمارے خدا کے نام خادم کہیں گے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے۔ تمہاری خجالت کا عوض 2 چاند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے۔ بس وہ اپنے ملک میں 2 چاند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی، کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں۔ سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا اجر دوں گا، ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا۔ ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان۔ وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بخشی ہے۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلعت سے مجھے ملبس کیا۔ جیسے دولہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ یسایہ 62 باب۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے۔ اور تیری زمین خاوند والی ہوگی، کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے۔ جس طرح دولہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ آئے یروشلم، میں تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ آئے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر معبود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے کبھی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کو کھانے کو نہ دوں گا، اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں پئیں گے، بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خداوند کی حمد کریں گے، اور وہ جو ذخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہوں میں پئیں گے۔ گزر جاؤ، پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ، لوگوں کے لیے راہ درست کرو اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو۔ پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو۔ دیکھ، خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہہ دو، تیرا نجات دینے والا آتا ہے۔ دیکھ، اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، اور تو مطلوبہ یعنی غیر متروک شہر کہلائے گی۔ یسایہ 63 باب۔ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرا سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے۔ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔
تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ میں نے تنہ تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ بس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا۔ ہاں، میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا، خداوند ہی کی ستائش کا، اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو عنایت کیا ہے، اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فرمان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے، کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں، ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی۔ چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا، ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا، اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھرا، لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا، وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلے کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا، ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے، جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا، ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی۔ جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی، اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ، تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں؟ تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہوگی۔ یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے۔ تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ اے خداوند، تو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈرے؟ اپنے بندوں کی خاطر، اپنی میراث کے قبائل کی خاطر باز آ۔ تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے، اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے۔ ہم تو ان کی مانند ہوئے جن پر تو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے۔ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے۔ یسایہ 64 باب۔ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں، جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزاں ہوں۔ جس وقت تو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں
دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے۔ کیا ہم نجات پائیں گے؟ اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ تو بھی آئے خداوند، تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں، اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ آئے خداوند، غضبناک نہ ہو اور بدکرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ۔ دیکھ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لوگ ہیں۔ تیرے پاک شہر بیابان بن گئے، سیون سنسان اور یروشلم ویران ہے۔ ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے، آگ سے جلایا گیا، اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں۔ آئے خداوند، کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا؟ کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا؟ یسایہ 65 باب۔ جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں۔ میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیاں کرنے اور اینٹوں پر خوشبو جلانے سے مجھے برافروختہ کرتے ہیں، جو قبروں میں بیٹھتے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کاٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے، جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ، میرے نزدیک نہ آ، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ یہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں۔ دیکھو، میرے آگے یہ قلم بند ہوا ہے، پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں، ان کی گود میں ڈالوں گا، تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بدکرداری کا بدلہ اکٹھا دوں گا، جو پہاڑوں پر خوشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے ہیں۔ بس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناپ کر دوں گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ گوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے، اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تاکہ ان سب کو ہلاک نہ کروں، اور میں یعقوب میں سے ایک نسل اور یہودا میں سے اپنے کوہستان کا وارث برپا کروں گا، اور میرے برگزیدہ لوگ اس کے وارث ہوں گے اور میرے بندے وہاں بسیں گے، اور شارون گلوں کا گھر ہوگا، اور اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے۔ لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زورا کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالے کروں گا، اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، میرے بندے پیئیں گے پر تم پیاسے رہو گے، میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے، اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نالاں ہوگے اور جان کہیں سے واویلا کرو گے، اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لغت کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔
خداوند خدا تم کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے خدائے برحق کے نام سے کرے گا، اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدائے برحق کے نام سے کھائے گا، کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا، اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو گے۔ کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناؤں گا، اور میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا، اور اس میں رونے کی صدا اور نالے کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی۔ پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گنہگار 100 برس کا ہو جائے ملعون ہوگا۔ وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، وہ تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی محنت بے سود نہ ہوگی، اور ان کی اولاد ناگاں ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ بھیڑیا اور برا اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے، ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے۔ یسایہ 66 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں، خداوند فرماتا ہے۔ لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برے کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے۔ جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے، جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بت کو مبارک کہتا ہے۔ ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی، اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں۔ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا، اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ خداوند کی بات سنو، آئے تم جو اس کے کلام سے کانپتے ہو۔ تمہارے بھائی جو تم سے کینہ رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خداوند کی حمد کرو، تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں، لیکن وہی شرمندہ ہوں گے۔ شہر سے ہجوم کا شور، ہیکل کی طرف سے ایک ندا، خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی؟ ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یکبارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اسے ولادت نہ کراؤں؟ تیرا خدا فرماتا ہے، کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں؟ تم یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شادمان ہو،
اس کے سب دوستوں جو اس کے لیے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہو، تاکہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو، تاکہ تم نچوڑو اور اس کی شوکت کی فراوانی سے حظ اٹھاؤ، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں سلامتی نہر کی مانند اور قوموں کی دولت سیلاب کی طرح اس کے پاس رواں کروں گا۔ تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر کدائے جاؤ گے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری ہڈیاں سبزے کی مانند نشو نما پائیں گی، اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا، پر اس کا قہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا، کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گردباد کی مانند ہوں گے، تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی طبیع کو آگ کے شعلے میں ظاہر کرے، کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا، اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے، وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، جو سور کا گوشت اور مکروہ چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں، خداوند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا، یعنی ترسیس اور یول اور لود کو جو تیر انداز ہیں، اور توبل اور یاوان کو، اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت سنی وہ میرا جلال نہیں دیکھا، اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکوں میں اور خچروں پر اور سانڈیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیے کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے، جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیے لاتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی قائن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے، کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا، اور وہ نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے۔